سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی شان کے مالک، سارے صحابہ بڑی شان کے مالک ہیں، اور قربان جائے جو ہر لمحہ حضور کے دامن سے چپٹے رہتے تھے ان کا کتنا مقام۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو الدرداء اٹھو آؤ اپنے بھائی عامر انصاری کے گھر چلے۔ کتنی شان ہے یار اس صحابی کی جس کے گھر خود اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے گھر کوئی مہمان آئے عزت والا عظمت والا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں جس کے گھر اللہ کا رسول آئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ابو الدرداء وہ عامر انصاری کے گھر چلے۔ حضرت عامر انصاری کے رضی اللہ عنہ گھر جب گئے تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں سوال کا دن تھا، حضور نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، حضور نے اپنے میلاد کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہنچنے دروازے کے اوپر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ حضور کا میلاد، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تم کہاں کس طرح مناتے ہو؟ میں نے کہا دیکھ لو صحابی تو مناتے، وہابی نہیں مناتے، صحابی مناتے ہیں، وہابی یہ بات سمجھ لو، صحابی میلاد مناتے ہیں، وہابی نہیں مناتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھنا اس دفعہ مدینہ المنورہ میں وہابیوں نے بھی میلاد منایا۔ اگر آپ چاہیں گے تو جمعہ پڑھ کے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ویڈیو دیکھ لیں اسی سال کی، مجھے کل ایک دوست نے بھیجی۔ تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب ہم پہنچے نا دروازے پہ تو اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار والے دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس یہ جملے ابھی ختم ہوئی، یہ سنے تھے جملے ہم نے اپنے کانوں سے، میں نے اور حضور نے، تو عین اسی وقت حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر جلوہ افروز۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی آمد کو دیکھ کر حضرت عامر انصاری نے تو یہ ضرور کہا ہوگا نا مل گئی مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہو، میلاد تو بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو کہیں قرآن و حدیث میں ہے نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا، حضور ناراض بھی نہیں ہوئے، حضور نے کوئی غصے کا اظہار بھی اشارہ کا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خوبصورت حدیث کو روایت کیا اور حضور کی نکلے ہوئے زبان سے یہ جملے جو ہے وہ امت تک پہنچائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت، اے عامر سن تو نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے، جب تو میرا میلاد بیان کر رہا تھا اللہ نے تیرے لیے سارے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔
پھر فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اے عامر جب تو میرا ذکر کر رہا تھا سارے فرشتے اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ تو کرو، آپ ذرا توجہ کر کے تو دیکھو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کرنے والوں کو کس طرح نواز رہے ہیں اور کس طرح خوشیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے لیے رب نے رحمت کے دروازے سارے کھول دیے تھے اور سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ دعا کریں قبول تو ہو جائے گی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور آخری دم تک ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت کا نا امید ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ خبردار اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ بڑا مہربان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ فرماتا ہے میری رحمت سے منہ نہ پھیر لینا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ میری رحمت تو ساری کائنات سے زیادہ ہے، میری رحمت تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا توجہ کرنا، بندہ گناہ گار دعا کرے تو اللہ قبول تو فرما لیتا ہے، لیکن جب فرشتے دعا کریں اور فرشتے گناہ گار نہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے تو اللہ کتنی جلدی دعا کو درجات قبولیت عطا فرماتا ہو، کتنی دعا قبول ہوتی ہوگی جب فرشتے اللہ کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت میں یہ طریقہ رائج ہے، حضور سے لے کے آج تک اور قیامت تک رہے گا، کسی نیک بندے سے دعا کروانا، کسی نیک بندے سے، شاگرد اپنے استاد سے دعا کرواتا ہے، مرید اپنے مرشد سے دعا کرواتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے دعا کرواتا ہے، بیٹی اپنے باپ سے دعا کرواتی ہے، نمازی اپنے امام صاحب سے دعا کرواتا ہے۔ یہ ایک بڑا میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نہیں حضرت ویسے کرنی کے پاس، حضرت ویسے کرنی کے پاس حضور نے بھیجا، یہ جبہ لے جانا اور جا کے کہہ دینا حضور نے آپ کو سلام کہا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ جبہ پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جبہ پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ اور پھر حضرت ویسے کرنی نے جب سجدہ کیا، لمبا ہوا سجدہ، حضرت فاروق اعظم نے حضرت ویسے کرنے کی پشت پہ ہاتھ رکھا، آپ نے سلام پھیرا، کہا آپ نے جلدی کر لی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے آدھی امت تو بخشی جا چکی ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہرتے میں نبی کی ساری امت کو بخشوا کے چلتے رہا۔ حضور کی سنت ہے نا نیکوں سے دعا کرنا، ہے کہ نہیں بات؟ نیک بندے سے آپ کس کو بھی نیک سمجھے، بعض بندہ اپنے باپ کو نیک نہیں سمجھتے، حالانکہ باپ وقت کا غوث ہوتا ہے، بعض بندے پیر کو بہتر سمجھتے اپنے ماں باپ سے بھی، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، پیر پیر ہے، سب سے پہلے تمہارے ماں باپ تمہارے پیر، اور اگر پیر بھی شریعت پہ عمل کرتا ہے تو پھر پیر ہے، اور اگر شریعت سے ہٹ جائے تو پھر پیر نہیں، پھر پیر ہے۔ پیر بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے اور نبی کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ پیر کامل جو ہوتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، کامل پیر دعا کرتا ہے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، کامل پیر دعا کرتا ہے تو اللہ تقدیر بدلتا ہے۔ ایک بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب حاوی الفتاوی کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرماتے میں جب گزرتا نا قبرستان سے، کسی بھی قبرستان سے، تو میں کھڑا ہو کے دعا کرتا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں جو قبرستان سے مسلمانوں کو گزرے اور دعا نہ کرے اس نے نبی کی امت سے بے وفائی کی ہے. فرماتے ہیں جو قبرستان سے مسلمانوں کے گزرو تو ویسے نہ گزر جاؤ, کھڑے ہو کے دو جملے ان کے لیے دعا بھی کرتے چلے جاؤ. یہ ہمارے اسلاف کا, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا یہ طریقہ. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی نا تو جب میں نے ظاہری آنکھیں بند کی, دل کی آنکھ کو کھولا اور کشف علم کے ساتھ میں نے دیکھا, کشف کے ساتھ, کشف قبول کا جو علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا, جب میں نے اس سے دیکھا تو قبروں کے اندر نور ہی نور ہے. اور جب میں نے نظر اٹھائی نا تو ایک قبر تو نور نہ میں دیکھتا رہا کافی دیر کہ قبر والا نظر آئے, لیکن نور اتنا تھا قبر والا نظر نہیں آ رہا. کچھ دیر گزری, جب میں نے اس قبر والے کو دیکھا میں نے کہا بات تو بتا بھائی, ساری قبروں میں نور ہے لیکن تیری قبر میں زیادہ نور کیوں؟ اس نے کہا میں ایک آدمی ہوں, عام بندہ ہوں, تاجر ہوں, کاروباری بندہ ہوں, لیکن جب میں پردہ کر گیا میرے رفقا میرے غورا تھا مٹی ڈال کے مجھے دفن کر کے چلے گئے. میں تھوڑی دیر گزری, مدینے والا میلاد والا نبی تشریف لے آیا, حضور تشریف لائے, اور پھر حضور نے آگے صرف مجھے زیارت ہی نہیں کروائی بلکہ حضور نے مسکرائے میرے قبر میں. حضور جب مسکرائے تو حضور کے چہرے انور سے, حضور کے دندان مبارک سے نور چھن رہا. اگر کو بتا کہ ہو سکتا ہے کیا دیا ہم علامہ جلال الدین سیوطی کے کشف کو نہیں مانتے, تو میں نے کہا نہیں مانتے, بخاری کو تو مانتے ہو. بخاری کو تو انکار نہیں کر سکتے, بخاری تو مانو گے. بخاری کا حدیث بات موجود ہے, حضرت عمر المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری روحانی ماں فرماتی ہے سیری کے وقت میں کپڑے سی رہی تھی, سوئی گم ہو گئی, گر گئی, گم ہو گئی. حضور تشریف لائے, حضور نے پوچھا عائشہ کیا کرے, یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی. آپ فرماتے ہیں حضور مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے دانے مبارک سے نور چمکتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضور مسکرائے, میں نے سوئی کو اس روز نور کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں. بخاری سے پتہ چل گیا کہ حضور سے کہ چہرے مبارک سے دندان مبارک سے نور چھن رہا ہے. اب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے یہ تجھے مقام و مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ آپ میرے پاس اتنے اچھے نیک عمل زیادہ تو نہیں تھے, لیکن جب میں کاروبار کرتا, تجارت کرتا, میری نیت تھی. آج بھی کئی لوگ اس نیت میں زندگی گزارتے ہیں, کہتے ہیں میں جب کمائی کرتا تو میں اپنی کمائی کا ایک حصہ علیحدہ نکال دیتا اس نیت کے ساتھ کہ جب میلاد کا مہینہ آئے گا میں اپنے گھر حضور کے ذکر کی محفل کرواؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں اپنے گھر حضور کے ذکر کی محفل کرواؤں گا, اپنے گھر کو ذکر رسول سے سجاؤں گا. بس یہ نیت میں کرتا تھا. میرے رب نے فرمایا تو نے میرے محبوب سے بے حد محبت کی ہے, میں نے اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے تیری قبر کو پکا نور بنا دیا. سبحان اللہ. پتہ چلا ذکر رسول کرنے اور سننے والوں کی قبریں بھی میرا رب پکا نور بنا دیتا. اس لیے دوستان آئیے قرآن و حدیث کو سمجھیے, قرآن و حدیث پر عمل کیجیے اور حضور سے بے پناہ محبت کیجیے. ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت کیجیے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.